اس کی ڈیمانڈ ہے کہ تم داڑھی شیو کر لو تو پھر ہی وہ تم سے شادی کرے گی۔ عمر کی امی اس کے قریب آ بیٹھی تھیں۔ عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا، ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا۔ کیا؟ یہ سعدیہ نے کہا؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو، تو تکلیف کا عالم ناقابل بیان ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے خود اس سے ہی پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی بات مان لو۔ کیا ہے اس ایک داڑھی میں؟ ایک داڑھی کی ہی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تو تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے بیٹا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، لکھی، خوبصورت، جوان، اچھا خاصا خاندان ہے ان کا، خود وہ ڈاکٹر ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب ضد نہ کرنا بیٹا۔ سارا بیٹے کو سمجھانے لگی۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کس کا مقابلہ کرنا تھا۔ عمر کا صدمے سے حلق گھٹنے لگا تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی قبول کیا تھا۔ آج اگر وہ ڈاکٹر بن گئی ہے تو اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اس کا دل غم سے چور چور ہو رہا تھا۔ ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف ایمان، ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ۔ ایک رستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ عمر سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس سے اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا کہ جو دین دین کے نعرے لگانے والا عمر تھا، وہ واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ عمر کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، جب اس کے رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اوف، بے شک اللہ سب سے بڑا، سب سے پہلے بھی ہے اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ عمر دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا، آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پہ قربان ہونا ہے، پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے۔ ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے محبوب، اس دل پر آج میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے اس کی آواز رند گئی۔ 1 سال گزر گیا اور کایا ہی پلٹ گئی۔ آئیں نہ پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت سے اپنے شوہر سے گویا تھی۔ ابھی 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کر سکتا، آج واقعی بہت کام ہے۔ عمر نے پلٹ کر لیپ ٹاپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا، کہ آپ کے ساتھ ہی کھا لوں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے پاس بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، کیا؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے سب کام چھوڑ کر رخ اپنی بیوی کی جانب پھیر لیا۔ اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا تو عمر اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ حیرت ہے، میڈم کو تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوا کرتی، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرا دی، لاؤں پھر کھانا؟ ملکہ عالیہ بھوکی ہوں گی اور ہم خیال نہ کریں، ایسا کیسے ممکن ہے بھلا؟ عمر شرارتاً اس سے گویا تھا۔ لیپ ٹاپ اب بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ سعدیہ کے ٹھکرا دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ عمر نے اپنی منگیتر اور سنت کی داڑھی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں بے وقوف ترین ٹھہرا تھا۔ اپنوں، حتیٰ کہ والدین تک کے طعنے اور گالیاں سنی تھی۔ خاندان والوں کی باتیں الگ، خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے؟ داڑھی جب تک ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اپنی ضد کی خاطر، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں۔ پورا 1 سال اکیلا ہی وہ سنتا رہا۔
جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا، لیکن عمر کا فیصلہ ایک دن کے لیے بھی نہ بدلا تھا۔ ہاں، تکلیف تو ہوتی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ہمت بنی رہی۔ سچ ہے، نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے صبر پر اسے استقامت بھی پھر کمال کی ہی عطا کی تھی۔ حقیقی بات تو یہی ہے کہ وہ رب اپنی خاطر اٹھے انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہی سب سے قیمتی ہے۔ اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے رستے پر جما دے، اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلیں اسے گرا نہیں سکتی، اس رستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان کو وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج عمر کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے گھوپ اندھیروں اور طوفان کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیا گیا تھا۔ اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک پردہ دار خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ سعدیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی۔ عمر کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو۔ آمنہ کے نام سے جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ عمر کی ضرورتوں کا جوابی عکس، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون، جبکہ دوسری جانب سعدیہ اسے ٹھکرا دینے پر آج بھی کنواری بیٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک داڑھی سمجھ کر وہ ٹھکرا رہی تھی، وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے عمر کی نہیں کی تھی، جانے انجانے میں، بے وقوفی میں اللہ اور اس کے رسول کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ سعدیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹخنوں سے اوپر پائنچے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویوں کا اظہار کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کا یہ کرنا ان کو تباہی کے کس کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ زندگی سے سکون ایسے ہی نہیں چھن گیا لوگوں کا، سوچیں آپ بھی ذرا۔